بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و انی تارکم فیکم الثقلین، سنو میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے. فَمَنِ اتَّبَعَهُ، پس جو اس کی پیروی کرے گا، کان علی الہدیٰ، تو وہ ہدایت پر ہوگا. وَمَن تَرَکَهُ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، کان علی الضلالہ، تو وہ گمراہ ہوگا. اور اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا. تو بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان امت کے طور پر اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو واقعی ہماری پستی کے، ہماری گمراہی کے اسباب یہی سبب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. حالانکہ رسول وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ایک مرتبہ قرآن مجید کے ساتھ چمٹنے کی، اسے پکڑنے کی، اللہ کی رسی کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے. کہ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے پاس، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ تعالیٰ اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد کے ساتھ اپنا چوتھا اور آخری مرکب ناقص اس کا آغاز کرنے لگے ہیں. عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسم کی حالت جر میں جانے کی ایک وجہ ہمیں معلوم ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے. آج ہم اسم کی حالت جر میں جانے کی دوسری وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں. حروف جارہ وہ حروف ہیں. اب کلمہ کی 3 اقسام کے حوالے سے آپ نے بات کو ذہن میں رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کا باقاعدہ ہم نے آغاز کر لیا تھا، فعل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور حرف کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ درمیان میں ہم، کیونکہ سپورٹ کرے گا ہمیں، کیونکہ حرف کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ہمارے سامنے یہی آئی تھی کہ اپنے معنی واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کے نہیں آئے گا. تو یہ درمیان میں حرف جو ہے ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے. تو حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، حالت جر میں لے جاتے ہیں. وہ اسم جو ان حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. مجرور وہ اسم جو حروف جارہ کی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے وہ مجرور کہلاتا ہے. حروف جارہ اور مجرور جب ملتے ہیں تو ہمارا چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری بناتے ہیں. تو مرکب جاری ہمارا ایسا مرکب ناقص
جس میں حروف جارہ استعمال ہوئے. حروف جارہ کی تعداد عربی زبان میں 17 ہے. کل 17 حروف ہیں جنہیں عام طور پر ایک شعر کی مدد سے یاد کرایا جاتا ہے. وہ شعر میں آپ کو یاد نہیں کرواؤں گا, صرف پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. تو اس شعر میں ان حروف کا احاطہ کر دیا گیا. اب بجائے اس کے کہ ہم اس شعر کو یاد کرنے میں وقت لگائیں, قرآن مجید میں جو حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 11 ہے. تو 6 حروف ہمارے وہ کم ہو جائیں گے, تو ہم 11 حروف کا مطالعہ کریں گے. 11 حروف جارہ ہم اپنے اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی حرف میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھوں گا اس حرف کو یاد کرنا ہے, پھر اس حرف پر حرکت کون سی آ رہی ہے اس کو نوٹ کرنا ہے, اور تیسری چیز وہ حرف عربی زبان میں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے. ان 3 چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حروف جارہ آپ کے لیے سمجھنے مشکل نہیں ہوں گے. پہلا حرف ہے ہمارا با. یہ آپ حروف الہجا میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور یہاں پر یہ حرف جار کے طور پہ ہم اس کو پڑھیں گے. حرف جار وہ حرف ہوگا جس کے معنی ہوں گے, لیکن یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اپنے معنی واضح کرے گا. اور کام یہ کیا کرے گا, اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. تو پہلا حرف ہے ہمارا با, اور اس پہ حرکت جو آتی ہے زیر. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو ایک معنی میں اس کے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ اردو کے جو ہمارا کے ساتھ لفظ ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, جسے ہم انگریزی میں ود کہتے ہیں. ایک 2 ایگزامپلس اس کی دیکھ لیتے ہیں. الحق. الحق کے معنی ہے حق. آپ کہنا چاہتے ہیں حق کے ساتھ, تو اس سے پہلے آپ حرف جار با کا اضافہ کریں گے, اور جب آپ کی بریکٹ کھلے گی تو سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حرف اسم کو جر میں لے کے جائے گا, پھر الحق کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے, ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, تو کچھ شکل ایسی بنے گی. بالحق کے, حق کے ساتھ. قلم کی عربی ہوتی ہے القلم. آپ کہنا چاہتے ہیں قلم کے ساتھ, میں قلم کے ساتھ لکھ رہا ہوں. اس پہ حرف جارہ با داخل کریں گے, حمزۃ الوصل ختم ہو گیا اور القلم حالت جر میں چلا گیا. بالقلم, قلم کے ساتھ. اللہ کا نام, یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ اللہ کا نام مرکب اضافی. ٹھیک ہے, کا کے کی را رے ری, یہ آپ نے پہچان ایک بنا لینی ہے. تو اللہ کا نام اس کو کنسٹرکٹ کریں, کیا بنے گا یہ؟ اسمن تھا, مضاف کی جگہ پر آیا تو الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ, اور مضاف الیہ آپ کا حالت جر میں. اسم اللہ, اللہ کا نام. آپ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ, اس کے شروع میں آپ با داخل کریں گے, اور جو شکل آپ کے سامنے آئے گی وہ کچھ ایسی ہوگی. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. اب اس میں کچھ چیزیں اور نوٹ کرنے والی ہیں, کیونکہ یہ کنسٹرکشن آپ اس کنسٹرکشن سے واقف ہیں مکمل طور پر, اس لیے میں نے اس کو پہلے لکھ دیا. اب آپ دیکھیں کہ لفظ اسم جو ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابن ورڈ جو ہے
اسم اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا جب ہم نے ملا کر پڑھا تھا تو وہ لکھنے میں رہا تھا، پڑھنے میں نہیں آیا تھا. اس طرح اسم جو اسم ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. اور دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ یہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، بلکہ اس کو آپ نے وہ با کے اندر اسے ذرا لمبا کر کے ہم نے لکھ دیا، تو یہ اس کا اپنا رسم الخط ہے. ویسے آپ کو یہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر نظر بھی آتا ہے. مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو آپ دعا پڑھتے ہیں رات کو، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیں الف لکھا ہوا ملے گا بسم اللہ کے طور پہ، خاص طور پہ اس جگہ پر اس کا ایک خاص املا ہے، رسم الخط ہے. یہ آپ کو لمبی کر کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مرکب جاری میں مکمل ہو گئی. آپ کا اس اللہ اس کنسٹرکشن میں حالت جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور اسم آپ کا حالت جر میں کیوں ہے؟ حرف جار کی وجہ سے. تو کسی بھی اسم کی حالت جر میں جانے کی جو دو وجوہات ہیں وہ آپ اس مرکب میں دیکھ رہے ہیں. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ابھی ہمارا پورا مرکب جو ہے یہ مرکب جاری بنے گا. اگر آپ اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو اللہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اسم آپ کا مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوئے ہیں دونوں، اور یہ با آپ کا حرف جار ہے. تو جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں. ہماری پوری ترکیب یہ ایک مرکب جاری ترکیب ہے، اور مرکب جاری ہمارا ایک مرکب ناقص ہے، بات پوری نہیں ہوتی. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، چونکہ آج ہم نے بسم اللہ کر ہی لی ہے. تو جو آگے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اسم حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اسم حالت جر میں ہے حرف جار با کی وجہ سے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بھی حالت جر میں ہیں. یہ کس وجہ سے حالت جر میں ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے. یعنی یہ اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور صفت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. لہٰذا اس کا اگر آپ عربی گرامر پڑھنے کے بعد اردو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اردو میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا الرحیم الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہ ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، جملہ مکمل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے. تو وہ اصل میں بات سمجھانے کے لیے، اور اکثر وہ شروع کرتا ہوں آپ دیکھیں گے وہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کنسٹرکشن میں کوئی لفظ نہیں ہے. اور اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، چونکہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک ورب جو ہے وہ محذوف سمجھا جائے گا کہ اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے. آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اقرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کسی چیز پر سوار ہو رہے ہیں تو ارکبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جو بھی کام آپ کرنے لگے وہ اس کام کو پہلے معذوف سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بات کی جاتی ہے. تو ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے. تو آج الحمدللہ ہماری بسم اللہ ہو گئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آپ جانتے ہیں. یا دوسری رائے یہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک اسم جو ہے وہ اس سے پہلے محذوف سمجھا جاتا ہے، یعنی ابتدائی، میری ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو الرحمن الرحیم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو محاورے میں ہم صفت کا ترجمہ جو کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو اس کا ترجمہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. حالانکہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں ہے کا مفہوم شامل نہیں ہے. تو انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے ہماری. اب اللہ کی یہ دو صفات ہیں، اب اسے ہم موصوف کہیں گے. یہ دو صفات
ٹھیک، یہ پھر مرکب توصیفی بن کر آپ کا مضاف الیہ ہوگا، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور ہوگا، اور پھر حرف جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں. یہ آگے کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ صرف پہچان کرنے لگ جائیں تھوڑی سی تو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی. دوسری کنسٹرکشن ابھی ہم نے کر لیا تیرے نام کے ساتھ بسمی کا. ٹھیک، اسم ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا آپ اسے پڑھیں گے نہیں، وہ لکھنے میں رہے گا بسمی کا. اللہم بسمی کا موتو و احیا. تو پہلا حرف ہمارا تھا با، اس کی حرکت آپ نے نوٹ کر لی، اس کے معنی آپ نے نوٹ کر لیے. دوسرا حرف ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے تا. اس پہ حرکت نوٹ کریں، زبر آتی ہے. یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور اس کا ایک ہی استعمال ہے کہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. یہ اللہ کی قسم کھانے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کی ایگزامپلس بھی زیادہ نہیں ہوگی، ایک ہی ایگزامپل ہوگی، اللہ کی قسم تاللہ. اللہ کی قسم تاللہ. سورہ یوسف میں آپ کو کثرت سے ملے گا یہ کنسٹرکشن جو ہے مرکب جاری کی. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. تو اللہ کی قسم اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہم اگلا حرف جو ہے اس کے پہ. تیسرا حرف ہے ہمارا واو. اس کی حرکت نوٹ کریں، زبر آئے گی اس پر. یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہ عام ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے یہ حرف جو ہے وہ واو قسمیہ اسے کہا جاتا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے تو اللہ کی والی ایگزامپل اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم اردو محاورے میں بھی بولتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم. واللہ میں نے یہ نہیں کیا، تو اللہ کی قسم واللہ. پھر الشمسو ہمارا اسم ہے سورج. جب ہم اس سے پہلے واو قسمیہ استعمال کریں گے، حمزۃ الوصل، حالت جر، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہے، تو والشمسی قسم ہے سورج کی. والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا. تو اس سورہ مبارکہ کو آپ آگے لے کے چلیں تو آپ کو جتنی بھی ایگزامپلز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ مرکب جاری یعنی واو قسمیہ ملے گا. والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. ٹھیک ہے، ونفس، پھر نفس کی قسم جو ہے. پھر اس طرح سورۃ 3 میں آپ دیکھیں گے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب وہ دیکھیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرکب اشاری کنسٹرکشن کی تھی کہ یہ امن والا شہر، تو ھذا البلد الامین وہ بنی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کسی وجہ سے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے، تو وھذا البلد الامین. اب یہ وقت ہے اس کو پہچاننے کا کہ وہ حالت جر میں کیوں گئی تھی، اس واو قسم کی وجہ سے گئی تھی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. اس طرح والسماء والطارق. ٹھیک، بہت ساری ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی. پھر اس کے بعد سب سے اہم ایگزامپل اس کی قرآن مجید کی جو مختصر ترین صورت ہے سورۃ العصر. قرآن مجید کی کل 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے سورۃ العصر، اور انتہائی اہم صورت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کے بارے میں جو اقوال ملتے ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ صورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے. تو یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عام ہے، اور تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اب ایک واو اور ہم استعمال کرتے ہیں جو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا فرق معلوم ہو جائے گا. آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں،
اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اگلی آیت کیا؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الشمس اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن القمر سے پہلے واو ہے، لیکن اس واو نے اس اسم کو حالت جر نہیں دی، اسے حالت جر میں لے کے نہیں گیا. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس النجم اسم سے پہلے واو ہے، لیکن النجم حالت جر میں نہیں ہے. اسی طرح الشجر جو ہے یہ آپ کا حالت جر میں نہیں ہے. تو یہ واو جو ہے یہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو قرآن مجید میں پتہ چل جائے گا، جبکہ وہ جو دوسری آیات میں نے سورہ شمس کی آپ کے سامنے رکھی تھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسم اس واو کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا، لہٰذا یہ واو آپ کا واو قسمیہ ہے. تو یہ پہچان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ قرآن مجید میں ہو جائے گی. چوتھا حرف ہے ہمارا کاف. اس پہ حرکت زبر آتی ہے اور یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے اردو میں ہم کہہ دیں جیسا، کی مانند، کی طرح، اور انگریزی میں جو ہم لائک کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ان معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. چاند کی عربی ابھی آپ نے بنائی ہے القمر. آپ نے ایک بچہ دیکھا چھوٹا سا، بڑا پیارا بچہ، آپ کہتے ہیں بچہ چاند جیسا ہے، چاند کی طرح ہے، چاند کی مانند ہے. تو حرف جار کاف لگے گا اور اسم حالت جر میں چلا جائے گا. کل قمری، چاند کی طرح، چاند جیسا. اسد عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کو. کا اسدن، کسی شیر کی طرح. اس طرح قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری کنسٹرکشن ملیں گی. سورۃ الفیل میں آپ دیکھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بس انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس، یعنی انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. سورۃ القاریہ میں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح کی مانند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ملے گا. کاف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک کنسٹرکشن آپ کر دیں تاکہ قواعد آپ کو یاد رہیں. مجرم عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا المجرم. دو مجرم ہو تو کیا عربی ہوگی؟ المجرمانی. اور اگر دو سے زیادہ ہو تو المجرمون. ہاں جی، ان تینوں اسماء سے پہلے میں حرف جار کاف کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی، پہلی کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ کل مجرمی. دوسری کنسٹرکشن کل مجرمینی. المجرمانی حالت رفع ہے نا،
دیکھیں مجرمن ورڈ کو آپ اس چارٹ میں رکھیں، مجرمن، 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 مجرمانی، مجرمینی، مجرمینی، پھر مجرمونا، مجرمینا، مجرمینا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بن جائے گی آپ کی یہ کل مجری مینی. اور پھر یہ المجرمونا کے ساتھ کاف کا اضافہ ہوگا تو کل مجری مینا. مجرموں کی طرح، مجرموں کی مانند. افا نجعل المسلمین کل مجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو اب دیکھیں وہ جو بات ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ زیر زبر پیش سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، لہٰذا واحد اسم کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے حالت رفع میں، مثنیٰ کا اعراب حالت نصب اور جر میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے، اور جمع کا اعراب حالت رفع اور نصب اور جر میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو المجرمون سے پہلے کاف لگا تو کل مجرمین. آپ نے دیکھا با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، واؤ، کاف اور پھر لام، تمام کے تمام حروف جارہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے. تو لام جو ہے یہ آپ کا لام جارہ، اس پہ حرکت نوٹ کر لیں، خاص طور پہ اس کی حرکت آپ نے نوٹ کرنی ہے. اس پر زیر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ زبر آ جائے، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ زبر کیوں آتی ہے. بہرحال اس وقت آپ نے اس پر جو ہے وہ زیر کو نوٹ کرنا ہے. لام جارہ کے لیے فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، میں کہتا ہوں یہ قلم میرے لیے ہے، یہ قلم زید کے لیے ہے. تو زید کے لیے کی عربی ہم بنانا چاہتے ہیں، تو زید کی عربی زیدن، اور اس سے پہلے آپ لام جارہ لگائیں زید کے لیے تو حالت جر میں چلا جائے گا زید، یہ بن جائے گا لی زیدن، زید کے لیے. آپ کہتے ہیں حامد کے لیے، جی اس کی عربی کیا ہوگی؟ لی حامدن. آپ کہتے ہیں ابراہیم کے لیے، ابراہیم کی عربی ابراہیم، اس سے پہلے آپ لام جارہ لگائیں گے تو ابراہیم اسم حالت جر میں چلا جائے گا تو کیا بن جائے گی شکل؟ ابراہیم، لی ابراہیم. اب یہ لام جارہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ابراہیم اسم جو ہے یہ حالت جر میں ہے. اسی طرح آپ کہنا چاہتے ہیں موسیٰ کے لیے تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ لی موسیٰ. موسیٰ کی تینوں عربی حالتیں رفع، نصب، جر موسیٰ ہی ہے، لیکن اس کنسٹرکشن میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ موسیٰ حالت جر میں ہے. کیوں؟ آپ نے لام جارہ کی وجہ سے اس کو پہچانا، لی موسیٰ، موسیٰ کے لیے. الولدو لڑکا، میں کہنا چاہتا ہوں لڑکے کے لیے. اب دیکھیے گا کہ کسی الف لام والے اسم پر جب لام جارہ داخل ہوتا ہے تو لفظاً بھی کچھ تبدیلی واقع ہوگی. وہ دیکھیے گا کیا تبدیلی ہوئی ہے. للولد، حمزۃ الوصل تھا، ماقبل ملا کر پڑھا تو لکھنے میں رہا، پڑھنے میں نہیں آیا، تو للولد ہی ہم نے اس کو پڑھنا تھا. لیکن دوسری چیز آپ نے یہاں نوٹ کی کہ جب کسی معرف باللام اسم پر لام جارہ داخل ہوتا ہے تو وہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی کسی الف لام والے اسم پر جب آپ لام جارہ داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی کیا آئے گی لفظ میں؟ وہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. اس کی ایگزامپل قرآن مجید کی آپ ابتدائی آیات میں آپ کو سورۃ البقرہ میں ملیں گی. دیکھیں متقی واحد اسم ہے، اس کی جمع کیا استعمال ہوگی؟ متقون. ٹھیک، متقون.
اس پر آپ الف لام داخل کریں تو کیا بن جائے گا یہ المتقون. اب اس پر آپ لام جارہ داخل کرنا چاہتے ہیں تو کیا بن جائے گا للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو للمتقین آپ کو بالکل اسی طرح نظر آئے گا حمزۃ الوصل کے بغیر لکھا ہوا. اچھا جی, کافروں کے لیے اس کی عربی کیا ہوگی؟ للکافرین. للکافرین لوگوں کے لیے. للناس ہدی للناس. قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بس صرف اس میں نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ لام جارہ جب معرف باللام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس اسم کا حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں, اس کا ترجمہ کیجئے گا. للہ, اللہ کے لیے. ٹھیک, تو اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ لام جارہ بعض مرتبہ ملکیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, میں کہتا ہوں یہ قلم میرے لیے ہے, تو اب یہاں یہ میرے لیے ہے, میں اس کا مالک نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں یہ قلم میرا ہے, تو اب میں اس کا مالک ہوں. تو ملکیت ظاہر کرنے کے لیے بھی عربی زبان میں لام جارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو للہ کے دو ترجمے اب ممکن ہو گئے, اللہ کے لیے یا اللہ کا. تو اب کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہاں پر آپ نے لام جارہ کا ترجمہ کے لیے کے ساتھ کرنا ہے اور کہاں پر اس کا ترجمہ ملکیت کا کرنا ہے. اب ان آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کا ہے. تو وہاں لام جارہ کا ترجمہ ملکیت کے ساتھ کریں گے تو زیادہ سوٹ کرتا ہے. للہ خزائن السماوات والارض, آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے ہیں. لام جارہ بعض اوقات ملکیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت اس لام جارہ کو لام تملیک کہتے ہیں. پھر گرامیٹیکلی اس کا نام ہو جاتا ہے لام تملیک, یعنی مالک بنانے والی لام. یہ لام تملیک کہلائے گا. ہے لام جارہ ہی, لیکن ملکیت کے معنوں میں استعمال ہوگا تو لام تملیک کہلاتا ہے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں اپنے چھٹے حرف کی طرف. آپ نے دیکھا کہ 5 حروف جو ہیں یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں. اب آگے ہمارے جو حروف آئیں گے وہ 2 حروف پر مشتمل ہوں گے. اس میں پہلا حرف ہے ہمارا فی. فی میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, انگلش میں جسے ہم ان کہتے ہیں, فی. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 حروف آ گئے, فا اور یا, لیکن یہ ایک حرف جار کنسیڈر ہوگا, فی. زمین میں, زمین کی عربی ہوتی ہے الارض. اس سے پہلے آپ فی لگائیں گے, حمزۃ الوصل لکھنے میں رہا, پڑھنے میں نہیں آیا, اور الارض حالت جر میں چلی گئی, فی الارض, زمین میں. قرآن میں فی القرآن, آسمان میں فی السماء, کتاب میں فی الکتاب. ٹھیک ہے, یہاں بھی فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر کنسٹرکشن ہوگی فی کتابن تو ترجمہ آپ کریں گے کسی کتاب میں, جیسے ہم بولتے ہیں نا میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, وہ نکرہ. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا تو وہاں پر کنسٹرکشن ہوگی فی الکتاب, کتاب میں. اب ساتھ ایک چیز آپ اور بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ جب ملا کر پڑھا جائے گا تو یہاں پر جو علامت سکون ہے وہ ہٹ جاتی ہے, اور فا کی زیر کے ساتھ ہی اسے ملا کر آپ پڑھ لیتے ہیں فی الکتاب ہی. لیکن جب آپ اسے کسی نکرہ اسم کے ساتھ استعمال کریں تو فی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اچھا, جنت میں کی عربی کیا ہوگی؟
جنت میں فی الجنتی، جہنم میں فی جہنما. کوئی جہنم اسم آپ کا غیر منصرف اسم ہے، لہذا فی کی وجہ سے یہاں حالت جر میں ہم اسے مانیں گے. فی جہنم، جہنم میں. آسمانوں میں فی السماواتی، ٹھیک، آسمانوں اور زمین میں فی السماواتی والارضی. یہ کنسٹرکشن آپ کو اکثر قرآن مجید میں لکھی ہوئی ملے گی. 7واں اور 8واں حرف ہم اکٹھا پڑھیں گے. یہ من اور ان ہے، دو حروف ہیں، من اور ان. یہ دونوں حروف سے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک، جسے ہم انگریزی میں فرام کہتے ہیں. اب سے کے لیے من استعمال کرنا ہے یا ان استعمال کرنا ہے. ہمارا اسکوپ چونکہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن مجید میں من اور ان لکھے ہوئے ملیں گے، اس لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اردو سے عربی بھی کرتے ہوئے جو ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں من استعمال کروں یا ان استعمال کروں، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایگزامپلز آپ کے سامنے کوئی آئیں گی تو میں بتا دوں گا. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ میں ڈی گراؤنڈ سے خیابان کالونی کی طرف چلا. اب یہاں بھی سے میں نے لفظ استعمال کیا، اور میں کہتا ہوں میں نے ایوب سے سنا. اب یہاں بھی سے استعمال کیا، ٹھیک. یہاں دونوں جگہ پر میں نے سے لفظ استعمال کیا، لیکن پہلی جگہ پر میں من استعمال کروں گا کیونکہ یہ ابتدائے فعل کے لیے آتا ہے. اصل میں جہاں سے آپ کے فعل کی ابتدا ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہاں کے لیے من استعمال ہوتا ہے. اور یہ دوسرا ہے سے، اس کے لیے ان استعمال کریں گے. اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. پہلے من کو سامنے رکھیں، پھر ان کی ایگزامپلز بعد میں آئیں گی. جی، مکہ سے. مکہ کی عربی کیا ہوتی ہے؟ مکہ تو. آپ کہنا چاہتے ہیں مکہ سے. ہاں جی، سے پہلے آپ لگائیں گے من. پہلے ایگزامپل ساری کی ساری ہم من کی کر لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. آپ کو ان بیچ میں نہیں میں ڈالوں گا. من مکہ تا، کیونکہ مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا غیر منصرف اسم ہے. مم مکہ تا. اور پھر نون ساکن کے بعد آگے میم آ جاتا ہے. پھر تجوید کا قاعدہ ہے کہ اس میم پر آپ کو شد بھی لکھی ہوئی ملتی ہے، تو آپ اس کو پھر پڑھتے ہیں مم مکہ تا. نون کی آواز نہیں بولی جاتی. یہ تجوید الگ سے ایک سبجیکٹ ہے، تو کوشش آپ کریں کوئی تجوید کی کلاس بھی ارینج ہو جس میں آپ قرآن مجید صحیح پڑھنا، اس کے اصول بھی جو ہیں وہ آ جانے چاہیے. مدینہ سے. مدینہ کی عربی ہے المدینہ تو. اب اس سے پہلے جب من لگے گا تو چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حمزۃ الوصل لکھنے میں رہا، اسم حالت جر میں چلا گیا. لیکن ایک اور بات، من کا نون ساکن آپ اسے آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آگے ملایا جائے گا تو اسے زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا. کسی بھی ساکن حرف کو آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو زیر دے کر ملاتے ہیں. لیکن اس کا ایکسیپشن یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو جب آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو زبر دے کر پڑھیں گے. من المدینہ دی، مدینہ سے. آسمان سے. من السمائی، آسمان سے. کلیئر ہوگی جی ایگزامپلس. اس کے بعد آئیں جی، آپ اکثر روایات سنتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. تو وہاں جو سے ہے وہ ان کے ساتھ ہم استعمال کریں گے. ابو ہریرہ سے، اس کے شروع میں ان جب لگے گا، جی کیا بنے گی کنسٹرکشن؟ یہ آپ نے بتانی ہے. ان ابو حالت جر میں چلا جائے گا. ابو ابا ابی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ تو
خیر منصرف اس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے. اس سے پہلے ان لگے گا تو عائشہ تا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کے الفاظ آپ اکثر سنتے ہیں. تو یہ ہو گیا ان کا استعمال. اللہ کی یاد، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، اللہ کی یاد. اس کو کنسٹرکٹ کریں، کیا بنے گا؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد. اللہ کی یاد سے ان ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. قرآن مجید میں چونکہ ہمیں یہ لکھا ہوا ملے گا اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ بس سے کے ساتھ کرنا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ان چیزوں کو سیکھتے جائیں گے، ان میں غور و فکر کریں گے، مزید معلومات آپ کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہیں گی. ہم نے کل حروف جارہ کتنے پڑھنے ہیں؟ 11. اس میں سے الحمدللہ ہم 8 تک پہنچ چکے ہیں. 9واں حرف ہے ہمارا الہ. الہ آپ نے من سے ابتدا کی تھی تو کہیں تک لے کر جائیں گے تو الہ تک یا کی طرف، ٹو یا ٹوورڈز، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. مکہ سے مدینہ تک. جی اب اس کی عربی آپ بنا سکتے ہیں مم مکہ تا الل مدینہ تھی. مکہ سے مدینہ کی طرف یا مکہ سے مدینہ تک. وہ ابتدائی فعل کے لیے آتا ہے من، اور یہ انتہائی فعل کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کا فعل کہاں پر ختم ہوا کر. گھر سے مسجد تک. جی من البیتی الی المسجد. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. اب مسجد سے گھر تک الٹ کر لیں. من المسجد الی البیت. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا وہ میں نے آپ کو جو ابھی قاعدہ بتایا تھا کہ کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے آپ زیر دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. اس میں ایکسیپشن یہ تھا کہ من کے نون ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زبر دیتے ہیں. اس میں وہ قاعدہ، اس کی ایگزامپل میں آپ کو ساتھ دیتا چلوں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ٹھیک، تو وہاں کنسٹرکشن کیا ہے؟ قاعدہ دیکھیں وہی ہے، ان کا نون ساکن جو ہے اسے جب آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو زیر دے کر پڑھیں گے. ان الفحشاء والمنکر. تو ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے آپ زیر دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. اس کا ایکسیپشن ہم نے پڑھا تھا، من کے نون ساکن کو جب بھی آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو زبر دے کے پڑھیں گے. 10واں حرف ہے ہمارا الا. یہ اردو میں پر اور انگریزی میں آن یا ایٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کہتے ہیں کرسی پر، تو کرسی کی عربی کیا ہوگی؟ الکرسیو. یہ کرسی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہنا چاہتے ہیں کرسی پر. الا استعمال کریں گے اس کے شروع میں. اب ایک چیز آپ نوٹ اور کر رہے ہیں کہ یہ لام پر جو کھڑی زبر ہے جب ملا کر پڑھی جائے گی تو یہ سیدھی ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حاضی کے حوالے سے کہ یہ جتنے کھڑے الٹے ہوتے ہیں یہ سب جب ملا کر پڑھے جاتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں. حمزۃ الوصل لکھنے میں رہا، پڑھنے میں نہیں آیا، اور اسم آپ کا حالت جر میں چلا گیا. علل کرسی.
ٹھیک ہے کلیئر. علل کرسی کرسی پر, عرش پر علل عرشی. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا, عرش پر. کیونکہ میں آپ کو ایگزامپلز تھوڑی تھوڑی اس لیے دے رہا ہوں کہ حروف جارہ ان معنی کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ قرآن مجید میں آپ ان معنی میں ہی انہیں ڈھونڈیں گے تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. اس کی آپ کو میں ڈیٹیلز ابھی دیتا ہوں, پہلے ہم پورے کر لیں ہر. تو 10 ہمارے حروف ہو گئے حروف جارہ, اور 11واں اور آخری حرف ہے ہمارا حتی. یہ بھی تک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ جو انگریزی کا ٹل ہے آپ کا ان معنی میں استعمال ہوگا. اس کی ایگزامپلز آپ کو کم ہی ملیں گی قرآن مجید میں. حتیٰ تو ویسے بہت ملے گا, لیکن وہ حتیٰ یہ والا حتیٰ نہیں ہوگا. ٹھیک, تو جو حالت جر میں اسم کو لے جانے والا حتیٰ ہوتا ہے اس کی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. ایک تو سورۃ الدہر میں آپ کو ملے گی کہ حل اتا علی الانسانی. اب دیکھیں انسان, علی الانسانی, ساتھ ساتھ اب آپ نوٹ کریں انسان پر. حل اتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تو وہاں ہینن کا ورڈ استعمال ہوا ہے, ایک مقرر وقت. ٹھیک, ہینن. دوسری جگہ پر قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ انہیں ایک مقرر مدت تک, ایک مقرر وقت تک مہلت دی جائے گی. تو اب ہینن سے پہلے جب حتیٰ لفظ لگے گا تو ہینن حالت جر میں چلا جائے گا. حتیٰ ہینن, ایک مقرر وقت تک. پھر قرآن مجید میں کنسٹرکشن آپ سورۃ القدر میں دیکھتے ہیں, وہ جو اس رات کی برکات کے حوالے سے ہے کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو وہاں الفاظ کیا ہے, ہی حتیٰ مطلع الفجر. یہ مطلع الفجر آپ کی مرکب اضافی کنسٹرکشن تھی, فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک. حتیٰ مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک. یہ تھے ہمارے 11 حروف جارہ جن کو ہم نے مختصراً پڑھا ہے. بس جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کون کون سے حروف ہیں, کیونکہ جس ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اگر اس ترتیب کو آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ حروف یاد ہو جائیں گے. پہلے 5 حروف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک لیٹر پر مشتمل ہے. با, تا, واو, کاف, لام, ایک ایک حرف ہے. اس کے بعد 6, 7, 8 یہ 2 حروف پر ہے. فی میں 2 حروف ہیں, من میں 2 حروف ہیں, ان میں 2 حروف ہیں. اس کے بعد 9, 10 یہ آپ کے 3 حروف مشتمل ہیں. الا, الا, اور آخری حرف جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 4 حروف پر مشتمل ہے. ہا 1 مرتبہ ہے, تا 2 مرتبہ ہے, اور پھر یا ہے. تو یہ 4 حروف ہو گئے. تو اس ترتیب سے آپ ان حروف کو یاد رکھ سکتے ہیں. پھر جو میں نے اب آپ کو بات بتائی تھی اس بات کے ساتھ میں اختتام کروں گا اس کلاس کا. دیکھیں حروف جارہ عربی زبان کے جو حروف جارہ ہیں ان میں سے اکثر حروف عربی زبان میں پریپوزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب پریپوزیشن آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے, کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال کرنی ہے, اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے. کیوں جی, ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں پھر انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. آپ کے سامنے ورب آتا ہے ٹو لک, اس کے معنی آپ کرتے ہیں دیکھنا کے. ٹھیک, اب ٹو لک فار
یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تلاش کرنا کے. ٹھیک. ٹو لک آفٹر دیکھ بھال کرنا. ٹو لک ان ٹو غور و فکر کرنا. اب دیکھیں جو بیسک ورب تھا ہمارا وہ تھا ٹو لک دیکھنا, لیکن اس ورب کے معنی میں تبدیلی کس نے پیدا کی؟ ان حروف نے, فور نے, آفٹر نے, ان ٹو نے, معنی تبدیل ہو گئے. اب یہ دیکھیں فور ہمارا کے لیے نظر آ رہا ہے نا آپ کو, ان ٹو ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو عربی زبان میں جو آپ پریپوزیشن استعمال کریں گے وہ بھی حروف جارہ ہوں گے, لیکن انگریزی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی اصول نہیں ہے, ہمیں یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ کون سے ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا, یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہر جگہ پر جو ہے فورن معنی میں استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, ہر جگہ پر انہی معنی میں استعمال ہوگا. یہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے, آپ کا مطالعہ, کثرت مطالعہ آپ کو یہ بات یاد کراتی ہے. تو عربی زبان میں بھی پریپوزیشن کے لیے جب یہ حروف استعمال ہوں گے تو یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا مطالعے کے ساتھ ساتھ ہی. اس لیے ایک دو ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید سے میں دیتا ہوں, پھر بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم نے پہلا حرف پڑھا ہے با, جس کے بنیادی معنی ہم نے پڑھے ہیں کے ساتھ, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے تو وہاں الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حرف جار با استعمال ہوا ہے. پہچانا آپ نے کیسے کہ اگلا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا. ٹھیک, لیکن ترجمے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ترجمہ اس کا یہ نہیں ملتا کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. کیا ترجمہ ملتا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں اردو میں بھی پریپوزیشنز ہیں, لیکن چونکہ ہماری زبان ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم استعمال کرتے ہیں. دو تین ایگزامپلس دیتا ہوں آپ کو, بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. جملے بول لیتا ہوں. دیکھیں میں کہتا ہوں میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے, تو کیا ترجمہ ہوگا یہاں؟ مطلب کیا ہوگا مفہوم؟ میں نے دعا کی. میں نے حامد پر ہاتھ اٹھایا, مارا. سب نے حامد کی تائید میں ہاتھ اٹھائے, اسے ووٹ دیا. ٹھیک, اب یہ دیکھیں کیا لفظ جو ہے اس ہاتھ اٹھانا کے مفہوم میں تبدیلی لا رہا ہے؟ میں, تائید میں ہاتھ اٹھانا مفہوم اور ہو گیا. کسی پر ہاتھ اٹھانا مفہوم چینج ہو گیا. کی طرف ہاتھ اٹھانا مفہوم تبدیل ہو گیا. تو یہ پریپوزیشنز ہی ہیں, لیکن چونکہ ہماری زبان ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا. انگلش کی پریپوزیشنز ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں, تو اب ایک چیز اضافہ اور ہو جائے گا کہ عربک پریپوزیشنز بھی آپ کو یاد کرنی پڑیں گی, اور پریپوزیشنز سکھائے گا آپ کو قرآن مجید. آپ کو کسی بک میں عربی زبان کی پریپوزیشنز نہیں ملیں گی اس ترتیب سے. یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس ورب کے ساتھ کون سی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے. ایک ورب جو آپ کو آئے گا یؤمنون, یا اس کی جتنی بھی فارمز ہوں گی, ماضی کی, مضارع کی, ان سب کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ با کے ساتھ استعمال ہوگا. آمنتو باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. آمنتو باللہ. اچھا اب دیکھیں اردو میں ہم پر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اللہ پر ایمان لاؤ. انگریزی میں ہم بلیو کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ان, بلیو ان اللہ. عربی زبان میں وہ جو پریپوزیشن استعمال ہوگی وہ باقی پریپوزیشن استعمال ہوگی. تو انتہائی دلچسپ ٹاپک ہے عربی زبان کا, ذہن میں رکھیے گا پریپوزیشنز والا. یہ ہے پیچیدہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن مجید کا پھر آپ کو بہت سارا حصہ جو ہے کھولے گا. تو یہ جتنے بھی حروف لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب پریپوزیشن کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے. اس میں سے چند حروف ایسے ہیں جو پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. تو با کا ترجمہ ہم نے کے ساتھ کیا ہے, نارمل اس کے عام معنی یہی ہے, لیکن جب یہ پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوگا تو وہ ورب ہمیں بتائے گا کہ اس ورب کے ساتھ یہ
ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل اور ہے، آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے شروع کیا کرتے ہیں، یا میں آپ کے سامنے آ کر جو پہلے الفاظ ادا کرتا ہوں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی حرف جر با استعمال ہوا ہے، ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ پریپوزیشن ہے جو اس ورب کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، تو ہر جگہ آپ با کا ترجمہ ساتھ نہیں کریں گے، کسی جگہ پر ہو جائے گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ وہاں پر اپنے جو اس کے اوریجنل معنی ہے ان معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو پہچان انشاءاللہ تعالیٰ کرنی شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ حروف جارہ کا ایک مزید استعمال ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دیکھیں گے۔ حروف جارہ عربی زبان میں ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو لے کے ہم چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔